بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمیع آفتاب B2 عسکریہ کالج بوائز ونگ صدر کیمپس کی جانب سے آپ سب کو آج کی مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اسمبلی کا آغاز نماز کی سبق کی دہرائی سے کرتے ہیں۔ میں نماز کی سبق کی دہرائی کے دعوت دیتا ہوں سر محمد دانش صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ رب اجعلنی، یا رب مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے نماز قائم کرنے والے، ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔ اب قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے لیے تشریف لاتے ہیں سر محمد ادریس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور بہت ہی مختصر انداز میں اس کی کچھ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج اختتامی طور پر صرف 2 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ اس کی ابتدائی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیات میں دعا ہے، اور جو درمیان کی آیت ہے اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتا ہے اور اس سے ایک درخواست بھی کرتا ہے۔ گویا پہلے انسان نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر اس کے سامنے یہ اقرار کیا کہ اللہ، عبادت کے لائق بس آپ ہی کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر ایاک نستعین کہہ کے گویا اس کے ساتھ یہ حرف وفاداری بھی ہے کہ بس عبادت بھی آپ ہی کی صرف، اور درخواست بھی، مدد بھی
آپ ہی سے مانگنی ہے، درخواست بھی صرف آپ ہی سے کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ عظیم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے انسان کو سکھا دی ہے کہ جو اس کے سارے کاموں کے لیے کافی ہے. دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں میں اس کو صحیح راہ کی ضرورت ہے. آخرت کے اعتبار سے تو ہم نے اس دن کچھ چیزیں عرض کر دی تھیں. اگر دنیا کے بارے میں بھی دیکھا جائے تو جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی کام، کاروبار ہے، کوئی چیز بنانی ہے، کچھ پڑھنا ہے، کوئی اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، جو بھی کام دنیا کا کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، اگر ان اسباب کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو نتائج صحیح نکلتے ہیں. اب اس میں بھی اللہ کی طرف سے مدد کی، ہدایت کی ضرورت ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کے لیے اسباب کون سے ہیں اور ان اسباب کو استعمال کیسے کرنا ہے تاکہ نتائج صحیح نکل سکیں. تو دنیا اور آخرت کے سارے کام، یہ بظاہر چھوٹی سی دعا ہے لیکن وہ سارے کام سمٹ کے اس کے اندر آ گئے ہیں کہ اللہ سے اگر انسان ہر معاملے میں ہدایت کی اور صراط مستقیم کی درخواست کرتا رہے اور اللہ کی طرف سے اسے سارے معاملات میں ہدایت ملتی رہے، صراط مستقیم اسے معلوم ہوتی رہے اور اس پہ چلنے کی اسے توفیق ملتی رہے، تو دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جائیں گے. اس سورہ مبارکہ میں دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی تعلیم دیا ہے، سکھایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی بڑائی، اس کی عظمت بیان کی جائے، اور پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو وفادار، اس کا غلام، اسی کا غلام، صرف اور صرف اسی کا ہونے کا اقرار کرے، اور پھر اس کے بعد اپنی درخواست، اپنی ضرورت کو ان کے سامنے پیش کرے، اور اس میں بھی کوشش کرے کہ جامع دعا، یعنی ایسی دعا کہ جو مختصر ہو لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہو. اس ضمن میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ دعا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر حال، ہر زبان، جس طرح حتیٰ کہ زبان سے کیا دل ہی دل میں انسان جو دعا کرتا ہے وہ بھی سنتا ہے اللہ. لیکن بہت مناسب چیز یہ ہے کہ انسان دعاؤں میں ان دعاؤں کا اہتمام کرے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہیں یا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی ہیں، تاکہ انسان کسی قسم کی غلطی میں مبتلا نہ ہو. اور مانگنے کا بھی، چونکہ ہمیں تو ڈھنگ ہی نہیں آتا مانگنا کیا ہے اور کس طریقے سے مانگنا ہے، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہوئی دعائیں جو ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس میں پھر ایک احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ کوشش کرے کہ ان کے معانی انسان کو آتے ہوں، اسے پتہ تو ہو کہ مانگ کیا رہا ہوں. اگرچہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ آپ نے وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اگر نہیں بھی آتی ہوں گی، یعنی اس کے معانی نہیں بھی اگر معلوم ہوں گے تب بھی فائدہ تو ہوگا، لیکن اگر آپ کو اس کے معانی آتے ہوں گے تو پھر آپ دعا پڑھیں گے نہیں، مانگیں گے. دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے، اور مانگتا انسان تبھی ہے جب اسے معلوم تو ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور جو قرآن پاک میں دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے، عادت بنانی چاہیے. ایک ایک دعا یاد کرنا شروع کریں، سیکھنا شروع کریں، جیسے ہم نے یہ ترجمہ سیکھنا شروع کیا ہے. اگر ایک ایک دعا بھی آپ یاد کرنا اور سیکھنا شروع کریں گے چند دنوں میں بہت سی دعائیں یاد ہو جائیں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہوئی دعائیں تو آپ جب ان کو پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں بہت کچھ سکھا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے صرف یہی دعا جو ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے دے، بتا دے، اس پہ چلا دے۔ تو ہم نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ دنیا اور آخرت کے ساری کام، ساری ضرورتیں اس میں آ جاتی۔ اور اسی طرح ایک اور چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ اس سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ، اپنی حمد و ثنا، حمد کا ذکر کیا ہے۔ حمد کسی نعمت کی بنا پر ہوتی ہے، اور وہاں کوئی نعمتیں گنوائی نہیں گئی کہ یہ نعمت دی ہے، وہ نعمت دی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہی اتنی زیادہ کہ ان کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ خود قرآن نے کہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم گنتی کے دائرے میں بند کرنا چاہو نا، تو ایسی گنتی کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے تم ان کا احاطہ کر لو کہ ساری گن کے کہو کہ بس اتنی نعمت۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہر انسان ہر وقت استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا میں یہ ذکر نہ کرنا کہ کون کون سی نعمتیں دی ہیں، یہ اشارہ کر دیا گیا اس طرف کہ اللہ کی نعمتیں تو بے انتہا ہیں۔ کسی ایک چیز پہ انسان غور کرنے لگے، یہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اور روح اصل ہے، جسم اس کے تابع ہے۔ لیکن اس جسم پہ آپ دیکھیں کتنے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، میڈیکل والے جو ہیں، اطباء جو ہیں، اور ایک ایک جز کے بارے میں کیا کیا معلومات ہمیں دیتے ہیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس جسم کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا ہوا، اور ہم پیدائش سے لے کے موت تک اس جسم کو استعمال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم سو بھی جاتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت جو جسم میں اندر جو اعضاء ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ تو کھا کے سو گئے، اندر ہاضمے کا کام ہو رہا ہے۔ آپ نے تو لقمہ بظاہر کھایا تھا اور اس میں سے چیزیں اجزاء الگ ہو رہی ہیں، اسی میں سے خون بھی بن رہا ہے، اس میں سے اور چیزیں شوگر اور آئرن اور اس طرح چیزیں الگ الگ ہو رہی ہیں، اور اسی میں سے جو زائد فالتو خراب حالت میں چیز بچ جاتی ہے، اس کے نکلنے کے بھی اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک ایک چیز اندر کام کر رہی ہے، میں اور آپ تو اس کو کام پہ نہیں لگا رہے۔ انسان اپنے اعضاء پہ ہی غور کرے۔ یہ آنکھ ہے، یہ ایک مرتبہ کچھ دیکھتی ہے، یہ دیکھیں جتنی خوبصورتیاں اور جتنے راحتیں ہیں چیزوں کو دیکھ کے، خوشی جو ہوتی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے جو راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے وہ اس آنکھ ہی کی تو بدولت ہے۔ اور یہ آنکھ ایک مرتبہ اٹھتی ہے تو انسان کو کتنی راحتیں اور کتنی خوشیاں ملتی ہیں۔ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ اس آنکھ کے دیکھنے میں جو انسان کے اندر کی طاقتوں نے کام کیا وہ تو کیا ہی، کیا انسان کے باہر کی کوئی طاقت نہیں کام کر رہی؟ انسان جب غور کرتا ہے تو اس کے باہر کی مخلوقات، آخر سورج اگر روشنی نہ ہو تو یہ آنکھ کیا کرے؟ وہ سورج اللہ نے بنایا ہے، روشنی اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور اسی طرح انسان کو عقل دی ہے، اور اس نے رات کو دیکھنے کے لیے چیزیں ایجاد کی ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے، اسی کی دی ہوئی صلاحیتوں سے انسان نے کیا ہے۔ یہ کتنی چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں تب جا کے انسان یہ ایک خوبصورت منظر دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور دن میں کتنی مرتبہ یہ چیزیں دیکھتا ہے انسان۔ کبھی غور کیا ہے کہ ایک نعمت کے اندر کتنی نعمتیں؟ انسان اپنے اعضاء پہ ہی اگر غور کرے تو انسان تھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ اتنی ان گنت نعمتیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہر انسان استعمال کرتا، یعنی یہ سب کو ملی ہوئی ہیں، اس میں کوئی مسلمان کافر اور غریب اور امیر کی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ نعمتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص کسی کو مال دے دیا، کسی کو علم دے دیا، کسی کو مرتبہ دے دیا، کسی کو خوبصورتی دے، وہ خاص نعمتیں بھی ہیں۔ تو انسان گنتا رہ بیٹھا، لیکن انسان کے اندر کمی یہی ہے کہ وہ ان نعمتوں پہ غور ہی نہیں کرتا، اور اگر غور کرتا ہوتا تو پھر انسان خود پکار اٹھتا الحمدللہ،
ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریف بس وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو ایسا ہو گیا گویا کہ جو نعمت اس کو ملی تھی نا، گویا اس سے زیادہ اس نے اس کا بدلہ اس کا شکر ادا کر دیا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو مل جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ ان ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ لیکن اس پر ایک اور انداز سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کو مفسرین نے لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ زبان سے کہنا بھی یہ خود بھی تو ایک نعمت ہے نا، یہ بھی تو اللہ نے مہربانی کر دی کہ اس کی توفیق عنایت فرمائی، یہ خود یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ نے الحمدللہ کہنے کی توفیق دی، اور یہ نعمت دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ ساری نعمتوں کا بدلہ ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ الحمدللہ جو ہے وہ جو میزان ہے نا، ترازو جس میں انسان کے اعمال تلیں گے، آدھا پلہ اس کا جو ہے وہ اسے بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ کہنا حمد جو ہے، اور حمد کی جو حقیقت ہے نا وہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا فرمائے تو اول تو دینے والے کو پہچانو، ٹھیک ہے، پھر جو کچھ اس نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اور پھر جب تک وہ نعمت تمہیں ملی ہے، جب تک جسم میں جان ہے تو اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرو۔ سب سے اہم شکر اللہ کا یہی ہے کہ انسانی شکر کرنے کا بہترین طریقہ، سب سے اہم طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی ناشکری میں نہ لگائے۔ اب آپ سوچئے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے۔ پھر جوانی ہے، اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے۔ اب آپ گنتے جائیں اللہ نے کون کون سی نعمت دی ہے اور ہم اسے کہاں لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، شکر کرنے کی اور صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سر، ہر پیغام میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر پیغام کو غور سے سنا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیا کریں۔ آج کے پیغام کے لیے تشریف لاتے ہیں B2 کے طالب علم مشتبہ عامر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میرے پیغام کا عنوان ہے کامیابی کا پہلا اصول، اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کیجیے۔ تمام کامیاب افراد میں ایک مشترک خصوصیت جو میں نے نوٹ کی ہے وہ ان کے موجودہ حالت سے نفرت کرنا اور اپنی زندگی کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ حالات، ماحول اور لوگوں کو الزام دینے کے بجائے کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے اندر جھانکتے ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے اس کے لیے وہ دوسروں کو کبھی الزام نہیں دیتے۔ وہ واضح طور پر اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا معیار زندگی بدل سکتے ہیں۔ کامیاب افراد زندگی کے بارے میں ایک بالکل مختلف نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ قدرتاً طاقتور ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں کا تعین خود کرتے ہیں اور اسے دوسروں کی خواہش یا اختیار پر نہیں چھوڑ دیتے۔ ذمہ داری، رسپانسبلٹی کیا ہے؟ لفظ رسپانسبلٹی اصل میں کیا ہے؟ اگر ہم اس لفظ کو بغور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لفظ رسپانسبلٹی دو لفظوں رسپانس رد عمل اور ابیلٹی اہلیت سے مل کر بنا ہے، یعنی رد عمل کی اہلیت۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں؟ ہم زندگی اور اشیاء کو کس طرح لیتے ہیں؟ آپ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کریں گے اگر آپ کچھ گوا بیٹھیں، آپ ناکامی کا شکار ہو جائیں یا آپ کو کوئی تھپڑ مار دے؟ ایسی کسی خاص صورتحال میں آپ کا رد عمل ہی آپ کی کامیابی اور ناکامی کا تعین کرتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنی زندگیوں کے لیے دنیا کو الزام نہیں دیتے، انہیں اس بات کا واضح طور پر علم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ وہ اپنی زندگیوں کے بارے میں مکمل طور پر جواب دہ ہوتے ہیں۔ میرے شخصی تعمیر و ترقی سیمینارز میں بہت سے لوگوں نے اپنے غلط کاموں کا اعتراف کیا اور
اپنے ذاتی رویوں پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ پہلا سوال جو میں عام طور پر ان سے کیا کرتا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ان کا فوری جواب یہ ہوتا تھا کہ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے کسی مثلاً اشیاء، حالات یا کسی شخص نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا، اور اب مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ انسان حالات کی پیداوار نہیں بلکہ حالات انسان کی پیداوار ہیں۔ شکریہ۔ شکریہ۔ اب ایک ملی نغمہ سنتے ہیں عبید الرحمن کی خوبصورت آواز میں۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرأتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم، اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، بیویوں، ماؤں، بہنوں کی نظریں تم کو دیکھیں تو یوں جگمگائیں، جیسے خاموشیوں کی زباں سے دے رہی ہو وہ تم کو دعائیں، قوم کے اے جری پاسبانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے، اس میں شامل ہے آواز میری، اڑ کے پہنچو گے تم جس فلک پر، ساتھ جائے گی پرواز میری، چاند تاروں کے اے رازداروں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ معزز سامعین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔